अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? कैसी तबीयत है आपकी? आप मेरा चैनल देख रहे हैं अच्छी और फ़नी बातें विद उमर। अभी सीन किया है कि अभी हम लोग ज़ियारतों पर जा रहे हैं और आपको भी मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह कि क्या कहाँ कहाँ पर जाते हैं। अपने ब्लॉग का आगाज़ आपको पता है कि मैं अपने पैगाम के साथ करता हूँ। अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो, उनकी कदर करो, अपनी बीवी की कदर करो, अपने से छोटे हैं उनका ख्याल रखो और नमाज नहीं छोड़ना। रिज़्क़ अल्लाह ताला के हाथ में है, नमाज ना छोड़े कभी। नमाज की आदत जो है वो अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ और इसको आदत बना लें। अभी हम लोग एक्चुअली नीचे आए हैं तो इसलिए रश बहुत ज़्यादा, तो मैं आपको टर्न करके भी दिखा देता हूँ। बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे। पता नहीं मेरी आवाज़ आपको आ रही है कि नहीं आ रही। बहरहाल ट्राई करूँगा कि इसको वॉल्यूम को फुल कर दूँ तो आपको दिखाता हूँ टर्न करके कैमरा भी। बाजीपुराम ये होटल वगैरह है, हमारा जो होटल में हम स्टे कर रहे हैं उसमें ये बहुत रश है। तो लीजिए जी व्यूवर्स, हो चुका है सफ़र का आगाज़। आपको थोड़ा सा मार्केट भी दिखाता हूँ। अभी हम लोग निकले हैं ज़ियारत के लिए। ये हरम शरीफ के बाहर का जो हिस्सा ना वो सामने क्लॉक टावर है। देखिए आज दिन के टाइम भी देख लिया। ये सारा हरम के बाहर का हिस्सा है। हम लोग इधर से ऊपर जाते हैं, वो वहीं से ही नज़र आ रहा था। इधर आती है और बसें हमारी बसें जो है वो इधर आती हैं। आप जिस सरजमीन पर इस वक्त चल रहे हैं, इसका चप्पा चप्पा खरिया खरिया ऐसा है कि जिसकी ज़ियारत से दिल ना भरे। क्यों? यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके साथी, आपकी अज़वाज और आपके घराना, किस किस की यादें यहाँ पर वाबस्ता नहीं है। यही वो सरजमीन है जहाँ पर इस्लाम की पहली किरण रोशन हुई। यही वो सरजमीन है जहाँ से हिदायत के चिराग रोशन हुए। हम आपको तारुफ करवाते जाएंगे, मुख्तसर तारुफ होगा। हम सिर्फ एक जगह पर, दो जगह पर उतरेंगे, बाकी आपको बाहर से ज़ियारत करवाई जाएगी इंशाअल्लाह। जबल रहमत और जबल नूर। जबल नूर गारे फिरा, गारे फिरा के नीचे हम जाके उतरेंगे और इंशाअल्लाह दुआ भी करेंगे। और जबल रहमत पे हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको लेके जाएंगे।
سعودی عرب میں جو ہیں وہ ٹنلز بہت ہیں. ابھی ہم ادھر سے ٹنل کے اندر سے جا رہے ہیں. حاجیوں کی رکنے کی جگہ ہے میرا. یہ جگہ ہے آگے آئے گا. یہ آگے ہے. یہ مینا کی خیمہ بستی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ مینا کی خیمہ بستی ہے. آپ دیکھیں گے تا حد نگاہ ان دنوں میں آپ کو جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے. بلڈنگیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں شیطان کو کنکریاں مارنے کی جگہ ہیں. یہ شیطان کو کنکریاں مارنے کی جگہ ہے یہاں پہ. یہ دیکھیں لکھا ہوا حاجی ہے. ادھر سے حج کر کے آتے ہیں تمام چیزوں سے اور پہلے دن بھی کنکریاں مارتے ہیں, دوسرے دن بھی کنکریاں مارتے ہیں, تیسرے دن بھی ساتھ ساتھ کنکریاں مارتے ہیں. یہ ٹاور جو ہے جی جی ٹاور. یہ ٹاور ہے جو جہاں پہ آجے آجے یہ جی 3 بلڈنگیں ہیں. یہ یہاں پہ شاید پتھر مارتے ہیں. یہ جو بلڈنگ بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ کیمرے جو ہم لوگ ٹی ویز میں دیکھتے تھے آج یہ ادھر دیکھ. یہ سارا وہ آج کے دنوں میں یہاں پہ رش ہوتا ہے. لیفٹ رائٹ دونوں سائڈ پہ یہ کیمرے ہیں. یہ دیکھیں یہ سب کتنی عوام ہوگی جب یہ کتنی دور تک پھیلے ہوئے ہیں. یہ دیکھو کتنا بڑا. یہ جو مینا کے خیمے ہیں یہ اتنی دور تک پھیلے ہوئے ہیں کہ کوئی حد نہیں. یقین کریں بہت زیادہ دور تک پھیلے ہوئے ہیں. لیفٹ اور رائٹ دونوں سائڈ پہ ہیں. میں آپ کو ایک مقام دکھانا چاہ رہا تھا. ہاں جی یہاں پہ میں آپ کو ایک ایک چیز اس لیے ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں یہاں پہ. اما حوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلام کی قبولیت دعا کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے. اس لیے انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے. وہ بھی اپنی پریشانیوں میں تھے. انشاءاللہ ہم بھی اللہ سے مانگیں گے جو ہم سے ہو سکتے ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سرخ لائنوں والی پٹیاں, یہ آپ کو 4 پٹیاں ملیں گی. 12 سڑکیں ہیں. یہ حاجیوں کے پیدل چلنے کی جگہ ہے حرم سے لے کر یہاں تک. جنہوں نے پیدل حج کرنا ہوتا ہے, ٹرین, بسیں اور یہ وہ چیزیں استعمال نہیں کرنی ہوتی, وہ سب لوگ آپ آگے بھی دیکھیں گے اسی طرح کی سرخ لائنیں آئیں گی. ان سرخ پٹیوں پر کوئی گاڑی نہیں آتی. یہاں پر صرف پیدل چلنے والے ہوتے ہیں. اور یہ حرم تک ہے, حرم سے لے کر عرفات تک. یہ ٹرین چلتی ہے یہاں سے. ہاں جی پیدل چلنے والوں کے لیے.
تعداد میں یہاں پر صفائی کرنے والے خدام حجاج موجود رہتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ جس نے آغاز کیا ہوتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی جگہ پر پانی کا ایک نلکا لگا دیتے ہیں تو جب تک وہ پانی کا نلکا رہے گا یا خراب ہو جاتا ہے تو کوئی اس کو ریپیئر کروا کے دوبارہ استعمال کے قابل بنا دیتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جس نے بعد میں استعمال کے قابل بنا دیا تو ساری نیکیاں اس کی طرف نہیں۔ جس نے یہ سوچا ہے اور اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنایا ہے وہ کبھی اس نیکی سے محروم نہیں ہوتا۔ یہاں پر میں نے کوئی بھی پہاڑی ایسے مس نہیں کی، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھیں کہ اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام یا وہ لوگ جو لوگ تھے وہ کیسے جاتے تھے، کیسے سفر کرتے تھے۔ دیکھیں ذرا یہ پہاڑیاں، اور اس ٹائم یہ سڑکیں بھی نہیں تھی تو کیسے سفر کرتے ہوں گے، مدینہ کی طرف کیسے جاتے ہوتے ہوں گے۔ ابھی ہم لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں عرفات کی طرف، عرفات سے آگے پھر جو غار ثور ہے، تو یہ دیکھیں کہ کتنے مشکل سفر اور کتنا مشکل جو تھا وہ اس ٹائم پہ پہاڑ وغیرہ جو تھے، تو ہم یہ کیسے سفر کرتے ہوں گے، اونٹوں پہ کیسے جاتے ہوں گے، تو اس ٹائم دیکھ لیں۔ آپ کو ہر 500 میٹر یا 1 کلو 1000 میٹر کے فاصلے پر آپ کو یہ برجیاں لگی ہوئی نظر آئیں گی کہ اس جگہ سے آگے کوئی بھی غیر مسلم نہیں جائے گا۔ یہ آپ کی دائیں طرف آپ دیکھیں گے ابھی جامعہ ام القرہ یونیورسٹی ہے، جہاں پر شیخ عبد الرحمن السدیس اور اسی طرح کے جتنے بڑے، یہ آپ دیکھیے سامنے یہ جامعہ ام القرہ یونیورسٹی ہے۔ آپ نے کئی جگہ پر دیکھا ہوگا ام القرہ یونیورسٹی کی جو آگے مسجد آ رہی ہے اس کو بطور نشان کے یوز کیا جاتا ہے۔ آپ کئی جگہ پر دیکھیں گے تعلیم کے لیے اسی کا نشان نظر آئے گا، جامعہ ام القرہ یونیورسٹی کا۔ یہاں پر پوری دنیا سے ذہین ترین طلباء کے انٹرویوز کر کے لے کے آیا جاتا ہے، ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ پھر سعودی حکومت اپنے خرچے پر، جو طلباء یہ چاہتے ہیں کہ ہم سعودی حکومت کے ساتھ مل کر دین کی تعلیم اور تبلیغ کا کام کریں، تو وہ لوگ پھر گورنمنٹ کے کہنے پر دنیا کے ملکوں میں جا کر اسلام کا کام، دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے ہر جگہ کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو دکھا سکوں کہ اس دور میں کیسے سفر کیا جاتا تھا۔ یہاں سے ہماری گاڑی عرفات کی طرف چل رہی ہے۔
मेगाबाइट भी एक छोटी सी चिप की सूरत में। जी ये जंगले के अंदर मैदान अरफात हो गया है। इसके उस तरफ सारा मैदान अरफात है, इस तरफ सारे का सारा मैदान अरफात से बाहर की जगह है। ये सारा मैदान अरफात है। तो कोई खैमा बस्ती नहीं है, कुछ नहीं है। बारिश हो, ठंडक हो, गर्मी हो, उन्होंने खुले आसमान तले बैठना है। अल्लाह को पसंद है अपने बंदे का उस हालत में बैठना, तो अल्लाह ताला ने जो अहकामात दिए उनके मुताबिक ही तमाम हज्जाज यहाँ पर क़याम करते हैं। आप एक और बात अर्ज कर दूं कि बाज़ लोगों की आदत होती है कि जाके गिलाफ काबा के ऊपर कुछ लिख रहे होते हैं। बाज़ लोगों की आदत होती है कि आप जाके शायद देख लें, मुमकिन है कि इस वक्त ख़त्म कर दिया गया हो हज की वजह से चंद दिन पहले, क्योंकि हज हुआ है तो इतना ज़्यादा ना हो, लेकिन लोगों ने नाम लिखे होते हैं, मेरे घर के फला 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 मर्द को, औरतों को हज के लिए बुलाएं, ज़ियारत के लिए बुलाएं। भाई ये दुआ का मकाम है, ये लिखने का नहीं है। तो दीवारों की दीवारें काली की होती है वहाँ पर, तो ये काम नहीं करना है हम इंशाअल्लाह खुद अजीज कोशिश करेंगे आपको जबल रहमत के उस मकाम तक लेके जाएं जहाँ पर अम्मा हव्वा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ की कबूलियत हुई। कि उस्मानी सल्तनत वालों ने वहाँ पर एक बुर्जी बनाई हुई है, वो बुर्जी बज़ाते खुद कोई खास मकाम नहीं है, उन्होंने निशानात के लिए ये बुर्जियाँ लगाई थी। बाज़ लोग जाते हैं जाके बुर्जी को चूमना शुरू कर देते हैं, चूमने से कुछ नहीं होने वाला। दुआ का मकाम है, आवाज़ारी का मकाम है। एक बार यहाँ तक आया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब लोग जा रहे हैं अरफात के मैदान की तरफ। आगे उधर आगे रुकते हैं पीछे। आज ये बहुत मुश्किल अमल है जो कहते हैं कि दीवानी में बंदा कर ले। ये देखेंगे ये सामने उधर जाना है हम लोगों ने। ये भी जबल रहमत है, ये देखिए। और दुनिया का रश देखेंगे। ये देख रहे हैं, और जैसी सीढ़ियाँ नहीं नज़र आ रहा हूँ। ये हम लोग मुकाम पर पहुँच चुके हैं। इतनी सख्त गर्मी है ना, ये देखिए पसीना ऐसे मुझे आ रहा है जैसे मैं अभी नहा के निकला हूँ। और अभी आपको दिखाता हूँ इसको कैमरा टर्न करके कि क्या सीन है, यहाँ से ऊपर से कैसा दिखता है। ये देखेंगे, ये ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं जो कि हद है यार। एक मुकद्दस चीज़ को आपने नाम लिख के बिगाड़ा है। भाई इस चीज़ से गुरेज किया करें, इसके ऊपर नाम लिखना कोई फ़ायदा नहीं। हर चीज़ आपने, अल्लाह ने आपको तौफीक देनी है, अल्लाह से आपने मांगना तो अल्लाह ने आपको देना। हैरान होती है मुझे लोगों पे जो ऐसे लिखते हैं इन चीज़ों पर, लोग जगहों पर आकर, और ये जी फलाना, ये तो फलाना वो। हर जगह से एक जगह आप मुकद्दस जगह इस पर ये इस पर सही लिखा हुआ है। देखें सऊदी अरब वालों ने कि मना है, जिसको हाथ लगाना मना है, इसको सजदा करना मना है, इस पर लिखना मना है, इसको चूमना मना है, हर चीज़ मना। लेकिन फिर भी देखें लोग जो है वो इसके ऊपर सर रख कर पता नहीं हाथ लगा कर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। हैरानगी होती है। तो ये अल्लाह पर यकीन रखिए आप। ये एक मुकाम बनाया गया, एक जगह बनाई गई है जहाँ पे आपको बताया गया कि इस जगह अम्मा हव्वा और हज़रत आदम
علیہ السلام آ کے ادھر ملے تھے آ کے. تو ایک جگہ ہے وہ دیکھیں وہ ساتھ لگے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ بھی دیکھیں نام وغیرہ لکھے ہوئے ہیں. یہ اوپر جگہ دیکھ لیں یہاں سے اوپر کیسی دکھتی ہے. یہ دیکھیں پورا یہ عرفات کے میدان ہے. یہ پورا جو ہے عرفات کا میدان ہے. یہ سب عرفات کا میدان ہے. روزے محشر ہم نے یہیں پہ جمع ہونا ہے. اس عرفات کے میدان میں ہم نے جمع ہونا ہے. ابھی اس لیے بولتا ہوں نماز پڑھا کریں, اپنی تیاری کر لیں اپنی آخرت. یو فون کا آئی فون کا بھی ٹمپریچر لو ہو گیا تو بول رہا تھا بہت گرمی ہے. رش دیکھیں ذرا نیچے عوام کا وہ سامنے. مجھے اتنا پسینہ ہوا ہے کہ میں ہاتھ نہیں لگا پا رہا فون پہ. وہ دیکھو سامنے آئی فون کا بول رہا تھا ٹمپریچر لو ہوگا پھر فون یوز کر سکتے ہو آپ. تو یہ دیکھو میرے بھائیوں پسینے سے برا حال ہے. بہت زیادہ گرمی. یقین کریں آپ اس دور میں سوچیں گے اس دور میں کیسے لوگ سفر کرتے تھے اونٹوں پر اور کیسے اتنی گرمی برداشت کرتے تھے. اور حضرت بلال حبشی کڑی دھوپ میں جنہوں نے کوڑے کھائے اور آج ان کا مقام دیکھیں. ایسے ہی نہیں لوگوں نے ایسے مقام پائے جا کے. ٹھیک ہے آج کل تو ہم لوگ اے سیوں میں بیٹھ جاتے ہیں لیکن پتہ لگتا ہے اب آگے. یقین کریں یہ دیکھیں پسینے. اور میں جب رستے میں جا رہا تھا یقین کریں میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں ریکارڈنگ کو نا سٹاپ کر دوں. کیونکہ یہاں پہ ایک جگہ ایسی مقدس ہے کہ آپ کو کیا پتہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی جگہ کہاں گئے ہیں. آپ دیکھیں مکہ میں یہاں بھی آئے ہوں گے کہاں انہوں نے قدم رکھا ہوگا. اللہ پاک نصیب کرے کہ میرا قدم وہاں پڑ گیا اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھا ہوگا اپنا. ٹھیک ہے میں تو یہ دعا کرتا آ رہا ہوں. لوگ ہاتھ لگاتے ہیں. خیر یہ تو میں بعد میں بات کروں گا. ابھی میں آپ کو ٹرن کر کے کیمرہ دکھا رہا ہوں. یہ دیکھیں بھی آپ بسوں پہ بسیں آئی ہوئی ہیں. آج کل اتنا رش ہے کوئی حد نہیں. اور عمرے میں سوچ رہا تھا کہ کم ہوگا رش لیکن یقین کریں اتنا رش ہے لوگوں کا اتنا جیسے سوچ لیں کہ عمرے حج کا ٹائم ہی ہے. میری کمر اس ٹائم بیت چکی ہے اس ٹائم نا. اور بسیں دیکھیں بسیں تو بچے بھی یہ ادھر ہے. یہ آگے دیکھ لیں ادھر وہ آگے تک یہ دیکھیں یہ ادھر یہ سارا عرفات کی جگہ ہے. سب عرفات کی جگہ سب. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ روزے محشر ہم نے یہیں پہ ہونا تو اس کی تیاری کر لیں ابھی سے. روزے محشر ہم لوگوں نے عرفات پہ اکٹھا ہونا ہے. جب حشر کا میدان لگے گا تو ادھر ہی ہوں گے سب. اگر ویڈیو لمبی ہوگی تو میں 2 پارٹس میں کر دوں گا. ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو ہر چیز جو ہے وہ دکھ سکے. یہ دیکھیں 70 سال پہلے بند ہوئی ہے. عراق سے اس کا پانی آتا تھا حاجیوں کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور آپ یہ دیکھیں کہ سعودی جو گورنمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ وہ سب سے بہتر تھا. ابھی اس کے لیے دوبارہ سے نہر زبیدہ کو کھولا جا رہا ہے. دوبارہ سے اس کی تعمیر کی جا رہی ہے کہ اس دور کے جو انجینئر تھے انہوں نے اس کو اس حساب سے تیار کیا کہ ماشاءاللہ وہ ترتیب اتنی پیاری تھی. کوئی نہ جائے حج کے وقت میں. یہ دیکھیں میں نے ہر جگہ کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ میں چاہتا تھا کہ آپ دیکھیں یہاں پہ
کہ لوگ اس ٹائم پہ کیسے جاتے تھے، کیسے سفر کرتے تھے، اور یہاں پہ ہر چیز پہاڑ وغیرہ جو تھا وہ میں نے کور کیا ہے صرف اسی وجہ سے تاکہ ہم لوگ بھی سمجھیں اس چیز کو. دیکھیں کتنی کرینیں کام کر رہی ہیں ایک بار ہر ایک کرین اوپرلی سائڈ پہ بھی ہے، اور یہ کرین کام کر رہی ہے ساری کرین. اس لیے کبھی بھی ایسا کوئی لمحہ آ جائے، دل چاہے جتنا بھی دکھی ہو. وہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے. آپ نے پڑھانے کی کوشش کی، وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے، جان بھی نہیں نکل رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی ماں زندہ ہے. بتایا گیا کہ جی. تو آپ نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ. جب بلایا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ اس نے کہا ہاں میں بہت ناراض ہوں اور اللہ اسے عذاب دے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جرم کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی یہ کھانا خود بناتے تھے، جس کی بیوی کھانا بناتی تھی، یہ دونوں مل کے کھا لیتے تھے اور جو بچا ہوا ہوتا تھا وہ مجھے دے دیتے تھے، اور جب نہیں بچتا تھا تو میں بھوکی سو جاتی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ لکڑیاں جمع کرو. لکڑیاں جمع کر لی گئی. عورت نے پوچھا میرے بیٹے کے لیے لکڑیاں کس لیے جمع کی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو معاف نہیں کرے گی تو اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوگا اور میں اسے جلا کر مار دوں گا. اس لیے زندگی میں تکلیفیں، اذیتیں آتی رہتی ہیں، لیکن یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے والی تکلیفوں کو کبھی اپنے سامنے رکھ لیا کریں. پیدا نہیں ہوئے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. 7 سال کی عمر میں پہنچے، ماں کا سایہ اٹھ گیا. 9 سال کی عمر میں پہنچے، دادا کا سایہ اٹھ گیا. پھر چچا حضرت ابو طالب وہ ان کے سربراہ بن کر رہے. 50ویں سال میں پہنچے. ابو طالب بھی چلے گئے، اماں خدیجہ بھی چلی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زندگی میں اس سے سخت سال نہیں آیا. اسی سال میں غزوہ ہے، اسی سال میں طائف کا واقعہ پیش آیا. آپ سوچیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 پھول سے بیٹے، پھولوں سے بھی زیادہ حسین بیٹے اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتارے. حضرت قاسم کو جب آپ قبر میں اتار رہے تھے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے. صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ میرے سینے میں پتھر نہیں رکھا ہوا. اور پھر سوچیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے. ان کی بیٹی حضرت زینب جب ہجرت کر کے جانے لگی تو کفار نے روکا اور ان کے برچھا مارا جو ان کے پیٹ پر لگا اور ان کا حمل ضائع ہو گیا. اسی حالت میں، تکلیف کی حالت میں نہیں جا سکی، پھر مکہ میں رک گئی. اور پھر جب ان کے شوہر گرفتار ہو کے آئے، غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے، تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط رکھی تھی
یا تو اتنا فدیہ دیا جائے یا پھر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ہمارے جو لوگ ہیں مدینہ کے ان کو پڑھائیں گے. تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فدیہ کے طور پر وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ نے ان کو پہنایا تھا شادی کے موقع پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو دیکھتے تھے, چومتے تھے اور روتے تھے, اور صحابہ کرام سے فرمایا, صحابہ یہ میری بیٹی زینب کا خامد ہے, تم اس کو اللہ کے لیے معاف کر دو اور اس کو بغیر فدیہ کے جانے دو. تو ان کو جانے دیا گیا. بعد میں وہ ایمان قبول کر لیا, مسلمان ہو گئے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی حضرت زینب کا انتقال ہوا, حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا, اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ ان کا انتقال ہوا. صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حیات تھی. 6 مہینے کے بعد وہ بھی روتی روتی اپنے ابا کے پاس پہنچ گئی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھ بھری زندگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جتنا 1,34,000 انبیاء کو ستایا گیا ان کے برابر میری امت نے مجھے ستایا. غم کا کون سا لمحہ تھا جس میں آپ نے اپنی امت کو یاد نہیں رکھا؟ خوشی کا کون سا لمحہ تھا جب آپ نے اپنی امت کو یاد نہیں رکھا؟ میرے عزیز دوستو, اپنی جب بھی دعا کریں یاد رکھیے کبھی بھی امت کو نہ بھولیں. جب آپ دوسروں کے لیے پہلے مانگیں گے, اپنے لیے بعد میں مانگیں گے, تو اللہ کے فرشتے آپ کی دعا کو آپ کے لیے پہلے قبول کریں گے. کیوں؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کبھی نہیں کچھ مانگا, کبھی بھی نہیں مانگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز میں گزار دیتے تھے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا, یا رسول اللہ, آپ تو بخشے بخشائے ہیں, پھر آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا, میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ زندگی میں 2 ہی چیزیں ہیں, یا صبر ہے یا شکر ہے. تکلیف آ جائے تو صبر ہے. اس کو غار سور کہتے ہیں. ایکچولی ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہو چکی ہے, تو اس کو میں 2 پارٹ میں کروں گا تاکہ آپ دونوں چیزیں دیکھ سکوں. ایک پارٹ میں اب کافی لمبا ہو چکا ہے, تو دوسرا پارٹ انشاءاللہ میں آپ کے لیے دوسرا بھی سٹارٹ کروں گا, تاکہ اب ہر چیز جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ آپ لوگ بھی دیکھ سکیں, آپ کو پتہ ہو. جب آپ آئیں تو آپ کو اور زیادہ مزہ آئے وہ چیز دیکھنے میں, اور جو نہیں جا سکتے, جن کے لیے وہ سہولیت نہیں ہے, تو وہ لوگ اس ویڈیو کے ذریعے وہ چیزیں دیکھ پائیں. دیکھیے جی, یہ غار ہیرا کا میں آپ کو ایک دکھا رہا ہوں. یہ بہت اونچا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں یہ بہت نزدیک ہے, لیکن یہ بہت اونچا سفر ہے. اور وہ دیکھیں آپ کو, یہ دیکھیں وہ لوگ اوپر سے بھی, وہ لوگ اوپر چڑھے ہوئے ہیں, وہ دیکھیں آپ کو ادھر سے نظر آ رہا ہوگا میرے موبائل سے. لوگ اوپر چڑھ کے ادھر سے دیکھ رہے ہیں.